ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کوئی اطلاع کر دوں کہ آپ کی دی جانے والی امانتیں ضرورت مندوں تک اور پہاڑی علاقوں کے غریب بیواؤں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں۔ لہٰذا مزید بستیوں میں پہنچنا ہے۔ جن احباب نے ابھی تک اس خدمت میں ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اپنا تعاون پیش کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، دونوں پرائم ٹائم میں ساری تفصیلات بھی رکھ دی گئی ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر انتظام صحت عامہ کے فروغ کے لیے صفا کلینک اور عابدہ کلینک میں سینکڑوں مریضوں کا علاج جاری ہے۔ یہ طبی مراکز محدود وسائل کے باوجود خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صفا میڈیکل کلینک میں مجموعی طور پر 550 مریضوں کی اور عابدہ کلینک سنگارینی کالونی میں 225 مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا گیا ہے۔ ان میں 478 عمومی مریض شامل تھے، جبکہ 20 مریضوں کو دانتوں کے علاج کی ضرورت پیش آئی ہے۔ علاوہ ازیں بلڈ پریشر اور شوگر، تھائرائیڈ اور امراض قلب میں مبتلا 15 مریضوں کو خصوصی طبی نگہداشت فراہم کی گئی ہے۔ علاج کے دوران بعض مریضوں کو بڑے اسپتالوں میں مزید معائنے و علاج کے لیے بھیجا گیا ہے، جن کی تعداد 37 تھی۔ یہ تمام خدمات مستحق اور ضرورت مند افراد کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ معیاری علاج میں مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کے ہاؤسنگ وقف اور اقلیتی بہبود کے وزیر BZ ضمیر احمد خان نے مختلف اضلاع میں 4100 سے زیادہ مقدمات درج کر کے ریاستی وقف بورڈ کے پاس رجسٹرڈ جائیدادوں پر اہم تجاوزات کو اجاگر کیا ہے۔ یہ جائیدادیں بشمول مساجد، درگاہیں، قبرستان، امام باڑہ اور عیدگاہیں مذہبی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے لیے ناگزیر ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے اوقاف پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس مسئلے کے جواب میں ریاستی حکومت نے وقف سے متعلق اقدامات کے لیے کافی مالی امدادی پیکیج فراہم کیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے وقف بورڈ کو سالانہ گرانٹ کل 528 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ کرناٹک کابینہ نے اس وقت KTPP ایکٹ میں ترمیم کو منظوری دے دی ہے۔ ایجنسی کے مطابق اس قانون میں ترمیم کر کے ٹھیکے میں مسلمان ٹھیکیداروں کو 4% ریزرویشن دیا جائے گا۔ جمعہ کو وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں اس فیصلے پر مہر لگائی گئی ہے۔ موجودہ اسمبلی اجلاس میں اس ترمیمی بل کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے 7 مارچ کو بھی سدھارمیہ نے کہا تھا کہ سرکاری کام کاج کے 4% ٹھیکے مسلمانوں کے لیے محفوظ کیے جائیں گے۔ اس فیصلے کے تحت اب مسلم ٹھیکیداروں کو سرکاری ٹینڈروں میں زیادہ مواقع حاصل ہوں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق قدم ریاست میں اقلیتی طبقے کو اقتصادی طور سے بااختیار بنانے کے مقصد سے اٹھایا گیا ہے۔ مرکز اور تمل ناڈو حکومت میں جاری لسانی تنازع پر جن سینا پارٹی کی سربراہ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے جمعہ کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کی لسانی تنوع کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو صرف 2 نہیں، تمل سمیت دیگر زبانوں کی بھی ضرورت ہے۔ پون کلیان نے اس بات پر حیرانی ظاہر کی کہ کچھ لوگ ہندی کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ وہی لوگ فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے فائدہ کمانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ بہار کے ضلع مونگیر میں ہولی کے روز 2 فریقین کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، جس نے مشکل حالات پیدا کر دیے تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان اس ہولی کے جھگڑے کو سلجھانے پہنچے ASI پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، جسے ASI کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تیز دھار والے اسلحے سے اس کے سر اور گردن پر سنگین چوٹ آئی تھی۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے پٹنہ ریفر کیا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ گوکشی کے بڑھتے واقعات پر فکری مندی ظاہر کرنے والے جیوترمٹھ شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند کو دہلی کے رام لیلا میدان میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ مہاکمبھ کے دوران ہم چاہتے تھے کہ مرکز ریاستی حکومتیں گایوں کی حفاظت کے لیے قانون بنائیں۔ ہم چاہتے تھے کہ گائے کو ماں کا درجہ دیا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کمبھ میلے کے آخری دن ہم نے حکومت کو اس پر فیصلہ لینے کے لیے 33 دن کا وقت دیا تھا۔ ہم نے انہیں 33 دن دیے، جو 33 کروڑ دیوتاؤں کی علامت ہے۔ ہر پارٹی، ہر لیڈر گائے کی حمایت میں بات کرتا ہے، لیکن کیا وہ کبھی گوکشی میں ہونے والے اضافے کے بارے میں بتاتے ہیں؟
کانگریس کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ہفتہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جی ایس ٹی کی پیچیدہ شرحوں کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاپ کارن کے بعد اب ڈونٹ پر بھی جی ایس ٹی کا اثر پڑا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک میں ایک نئے بہتر ٹیکس نظام یعنی جی ایس ٹی 2.0 کی اشد ضرورت ہے۔ مہیلا سمان سیونگ سرٹیفکیٹ MSESC منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اب چند دن بچ گئے ہیں۔ حکومت نے MSESC منصوبے میں سرمایہ کاری کا وقت ابھی تک آگے نہیں بڑھایا۔ پوسٹ آفس کے تحت چلنے والے خواتین کے لیے اس اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ 2025 ہے۔ جن خواتین نے ابھی تک اس منصوبے میں سرمایہ کاری نہیں کی، ان کے پاس مارچ 2025 تک کا وقت بچا ہے۔ پھر یہ منصوبہ بند بھی ہو سکتا ہے یا پھر حکومت کی طرف سے اسے بڑھانے کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع میں انٹرنیٹ اور وائس اور انٹرنیٹ ٹیلی فونی خدمات پر روک لگا دی گئی ہے۔ سینتھیا قصبے کے قریب 5 گرام پنچایت علاقوں میں پابندی لگائی گئی ہے۔ افسروں کا کہنا ہے قدم افواہوں اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا۔ 14 مارچ جمعہ کو ریاست کی وزیر داخلہ اور پہاڑی معاملوں کی سیکریٹری نے حکم جاری کیا ہے۔ انٹرنیٹ سمیت وائس اوور انٹرنیٹ ٹیلی فونی خدمات کو 17 مارچ یعنی پیر صبح 8 بجے تک معطل کر دیا گیا ہے۔ ہریانہ کے سونی پت میں بی جے پی لیڈر سریندر جواہرا کو زمین کے تنازع پر پڑوسی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ واقعہ جمعہ کی رات تقریباً 9:30 بجے پیش آیا جب سریندر جواہرا اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاتل جوان کا پڑوسی تھا، وہاں پہنچا، انہیں گولی مار دی، جس کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ پنجاب کے امرتسر ضلع میں ہفتے کی رات دیر گئے ٹھاکر دوارا مندر پر حملہ کیا گیا۔ 2 موٹر سائیکل سواروں نے مندر پر گرینیڈ سے حملہ کیا، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گجرات میں اقلیتی رابطہ کمیٹی نے ریاستی حکومت کی مجوزہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر آئینی اور مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایک عوامی مہم بھی شروع کی ہے۔ وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی مہم کو مس کال سروس اور QR کوڈ اسکیننگ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے پورے گجرات کے لوگ قانون کو مسترد کرنے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ورنداون کے مشہور بانکی بہاری مندر کے پجاریوں نے اپنے دیوتا کے لیے مسلمان کاریگروں کے تیار کردہ ملبوسات کا استعمال روکنے کے ہندوتووادی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مندر کی روایت میں مذہبی امتیاز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مطالبہ شری کرشنا جنم بھومی مکتی سنگھرش نیاس کے رہنما دنیش شرما نے اٹھایا، جس نے مندر پر زور دیا کہ مسلم کاریگروں کی خدمات کو استعمال کرنے سے گریز کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ بھگوان کرشنا کے لباس صرف وہی لوگ تیار کرے جو مذہبی پاکیزگی پر عمل پیرا ہوں۔ مہابودھی مندر برہمنوں کے قبضے میں ہے اور ہمارے مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیا جائے، ہماری تحریک کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات بدھ راہب آکاش لاما کا کہنا ہے کہ آکاش کی طرح تقریباً 30 بدھ بھکشو 12 فروری سے 2 موہن بودھ گیا بہار میں احتجاج کریں۔ ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہے جن میں لکھا ہے کہ بودھ گیا مندر ایکٹ 1949 کو ختم کیا جانا چاہیے، BTMC کے تمام ممبران بدھ ہونے چاہیے۔ وہ تقریباً 1 ماہ سے BR امبیڈکر اور بھگوان بدھا کی تصویروں کو لے کر کے احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گوٹریس نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ تمام دنیا میں مسلم مخالف تعصب میں پریشان کن اضافہ ہوا ہے اور آن لائن ٹیک پلیٹ فارم پر نفرت انگیز تقاریر اور ہراسانی روکنے پر زور دیا گیا۔ گوٹریس کا ویڈیو پیغام اسلام فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن سے پہلے سامنے آیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو مشرقی افریقہ میں بسانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اس کے لیے دونوں ممالک کے حکام نے مسلم اکثریتی افریقی ممالک سوڈان، صومالیہ، سومالی لینڈ سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لوگوں کو پڑوسی ممالک اردن اور مصر میں آباد کرنے کی بات کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ کی پٹی کو ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے طور پر تیار کیا جائے گا، جس سے غزہ کے 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو دوسرے ممالک میں آباد کیا جائے گا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں جمعہ کے روز ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام وانا کے امیر مولانا عبداللہ ندیم سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ ایک IED کے ذریعے کیا گیا جو مسجد کے محراب میں نصب تھا۔ لبرل پارٹی کے رہنما مارک کارنی نے جمعہ یعنی 14 مارچ کو کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ مارک کارنی نے امریکہ کے ساتھ ٹیرف کی جنگ کے درمیان اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ مارک کارنی نے اس سال جنوری میں استعفیٰ دینے والے جسٹن ٹروڈو سے عہدہ سنبھالا ہے۔ ایک طرف غزہ میں جنگ بندی کی کوشش جاری ہے، دوسری طرف غزہ پٹی سے ہٹائے گئے فلسطینیوں کے باز آباد کاری کے لیے بھی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے افسران نے اطلاع کیا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ بعد از جنگ منصوبے کے تحت غزہ پٹی سے ہٹائے گئے فلسطینیوں کو باز آباد کاری کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے 3 سابقہ افریقی حکومتوں یعنی 3 ممالک سے
رابطہ کیا ہے۔ پاکستان میں علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یرغمال بنائے گئے 214 لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ BLA باغ نے بتایا کہ جن 214 لوگوں کو مارا گیا وہ سبھی پاکستانی فوج کے جوان تھے۔ BLA نے ان اموات کے لیے پاکستانی حکومت کو ہی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول کو ملک بدر کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعہ کو اعلان کیا کہ رسول کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ و امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ شام کی خاتون تیراک یسرا ماردینی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے پر آنکھوں میں آنسو لے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ نوجوان خاتون تیراک کو اس وقت اسی پیمانے پر شہرت ملی تھی جب اس نے 2015 میں درجنوں پناہ گزینوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہو کر شام کی جنگ سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی قسمت کے بارے میں اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ حماس کا وفد جمعہ کی شام کو مذاکرات کے لیے قاہرہ پہنچا ہے۔ عراق میں مارے جانے والے داعش تنظیم کے دوسرے عالمی قائد عبداللہ مکی مسلح رفاعی اور ابو ختیجہ کے بارے میں نئی معلومات کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سے قبل عراقی حکام امریکی مرکزی کمان نے اعلان کیا تھا کہ تنظیم کا عالمی کارروائیوں کا سربراہ اور مذاکراتی کمیٹی کا امیر عراق کے صوبہ انبار میں مارا گیا۔ حماس نے پیشکش کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی دوہری شہریت رکھنے والے قیدی کو رہائی دینے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے اسرائیل کو جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کرے تاکہ مستقل جنگ بندی ہو سکے۔ ناظرین میں آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی